اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہیانہ سرگرمیوں کی ابتدا اور غزوہ موتا کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے معاملات سے کچھ فراغت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے قریب کے بڑے چھوٹے حکمرانوں کو اسلام کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد روانہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دنیا پر 2 بڑی طاقتوں روم اور فارس کی حکمرانی تھی۔ اصل میں انسانیت ان 2 سپر پاوروں کے رحم و کرم پر تھی اور چکی کی ان 2 خوفناک پارٹوں کے درمیان بری طرح پس رہی تھی۔ اس وقت کے انسانوں کو دور دور تک ایسا کوئی نجات نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کو ظلم و ستم اور استبداد کے ان خونی پنجوں سے نجات دلاتا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، ظلم و ستم کی چکی میں بری طرح پستی ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ظلم و ستم سے نجات دلانے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی فرعونوں، قصیر و کسرا اور ان کے حاشیہ بردار اور باجگزار اور حکمرانوں کی طرف قاصد روانہ فرمائے اور ان قاصدوں کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا کہ تمہاری خیر و سلامتی اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ اگر تم لوگ اللہ کے نازل کردہ دین میں داخل ہو جاؤ گے تو دنیا و آخرت کی بلائیہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جن حکمرانوں کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد روانہ فرمائے تھے، انہی میں ایک حکمران شیرجیل تھا جو روم کے شہنشاہ ہرقل کی طرف سے بصرہ کا والی تھا۔ اس ظالم و جابر حکمران کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بصرہ شیرجیل کے دربار میں پہنچے تو آپ نے شیرجیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پیش کیا، جسے پڑھ کر شیرجیل آپے سے باہر ہو گیا اور اس کی بدبختی مزید بڑھ گئی، اور اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ظلم و ستم اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بصرہ شیرجیل نے شہید کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، جبکہ مدینہ کے سب مسلمان بھی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر افسردہ تھے اور انتقام لینے کے لیے بیچ تاب کا رہے تھے۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے یہودیوں کی فتنہ سے نبٹنے میں مصروف رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے معاملے سے فارغ ہوئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر جرار حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا قصاص لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی کمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ لشکر کو روانہ کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے سرکردہ افراد کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپ لوگ مشورے سے کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ ہدایت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس سنیت الوداع تک لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے، اور سنیت الوداع سے لشکر کو رخصت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ معزز ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام سپاہی کے طور پر اس لشکر میں شامل تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا موقع تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوہ میں حصہ لے رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں معاہدین کا یہ لشکر منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا موتا پہنچ گیا۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قبضہ تھا، اور یہ تمام علاقہ اکثر مجاہدین کے لیے اجنبی تھا۔
والی بصرہ شیرجیل کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کا دستہ دے کر اسلامی لشکر کا احوال اور نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ سدوس کا یہ دستہ انتہائی رازداری کے ساتھ مسلمانوں کے پڑاؤ کے قریب آیا اور بے خبری میں ان پر ٹوٹ پڑے۔ سدوس اور اس کے سپاہیوں کی مثال ان لومڑیوں کی طرح تھی جو سوتے ہوئے شیروں پر جپٹ پڑی ہو۔ معزز ناظرین، اسلام کے شیروں نے فوراً بیدار ہو کر سدوس اور اس کے سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب کافروں کے سردار شیرجیل کو مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے بھائی سدوس اور اس کے بزدل سپاہیوں کے عبرتناک انجام کی خبر ملی تو اس پر بے انتہا خوف طاری ہو گیا اور بزدلوں کی طرح بھاگ کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنے ایک اور بھائی کو قاصد بنا کر قصیر روم ہرقل کی طرف بھیجا، جو ان دنوں شام ہی کے علاقوں میں قتل و غارت کرتا پھر رہا تھا۔ اس قاصد نے ہرقل کے سفری دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ یہاں ہماری قوم کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کا حصہ ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے اور آپ کے مشترکہ دشمن جو عرب کے صحراؤں سے ایک نیا دین لے کر نکلے ہیں ہمارے سروں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر آپ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کریں۔ قاصد کی باتیں سن کر ہرقل کے بھی طوطے اڑ گئے، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ صحرا کی وسطوں میں رہنے والے بے دست و پا عرب ہمارے اوپر حملہ ور ہوں گے۔ چنانچہ ہرقل نے خطرے کو بامتے ہوئے فوراً 1,00,000 اور بعض مورخین کے مطابق 1,00,000 سے بھی زائد فوج قاصد کے ہمراہ روانہ کر دی۔ معزز ناظرین، جب اسلامی فوج کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہرقل کے لشکر کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں کچھ تشویش لاحق ہوئی۔ لشکر کے سالاروں نے فوراً مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ فوراً مدینہ میں قاصد بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تازہ اور خوفناک صورتحال سے مطالعہ کیا جائے، تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھے تو ہمیں واپس بلا لے یا ہمارے لیے مدینہ سے فوج روانہ فرما دے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، جس موت یعنی شہادت سے تم لوگ ڈرتے ہو اسی کی تلاش میں تو ہم سب اپنا وطن چھوڑ کر اور اتنا لمبا اور دشوار سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان کبھی بھی لشکروں کی کثرت سے فتح مند نہیں ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے، جبکہ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر دشمن کی گھڑ سوار فوج کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بے سر و سامانی اور غلط تعداد کے باوجود ہمیں شاندار فتح عطا فرمائی تھی۔ آج بھی جنگ بدر کی طرح ہمیں صرف 2 صورتوں یعنی فتح یا شہادت پر اپنی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں فتح حاصل ہوئی تو ہمارا شمار غازیان اسلام اور دین و مبین کی مدد و نصرت کرنے والوں میں ہوگا، اور اگر اللہ کی راہ میں کٹنا ہمارا مقدر ٹھہرا تو ہم جنت میں اپنے ان دوستوں سے ملاقات کریں گے جو ہم سے پہلے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور ہم ہر صورت میں اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز گفتگو سنی تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، اور سب کے سب کفر کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں تو ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا ایپیسوڈ بہت جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اصلی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔